ہم اپنے بچوں کو صرف جائیداد انہیرٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنا عقیدہ، اپنی زندگی کی ترجیحات سب کچھ وراثت میں دیتے ہیں۔ جو دل میں سب سے اوپر ہوتا ہے نا، وہی زندگی میں فیصلے کرواتا ہے۔ ہمارے فیصلے بتاتے ہیں نا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اذان صرف آواز نہیں ہے، ترجیحات کا امتحان بھی ہے۔ نماز وقت مانگتی ہے، اٹیچمنٹ چھڑواتی ہے، اور قربانی وابستگیاں مانگتی ہے۔ بچے ہماری باتیں نہیں، ہماری ترجیحات کو انہیرٹ کرتے ہیں۔ اگر مقصد صرف دنیا ہو تو زندگی مشین بن کر رہ جاتی ہے۔ ابراہیمی روح کمفرٹ زون نہیں، کمٹمنٹ مانگتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی ان کی ملت جیسی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے سے پہلے خود سے 3 سوال پوچھ کر کبھی دیکھ لیتے ہیں، میں کس کو ترجیح دے رہی ہوں، میری زندگی کس کی گواہی دیتی ہے، اور میں آخر کس طرف جا رہی ہوں۔ سوال آخر میں پھر وہی کھڑا ہوتا ہے، کیا ہے تمہارا دین، ماں دینوں کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ایک باپ بہت سنجیدگی سے اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے۔ بیٹا، زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، کامیابی کا واحد راستہ سچائی اور اصول پسندی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو، کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا مت کرنا۔ بیٹا: جی ابا، میں سمجھ گیا۔ اچانک ابا جان کے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ اسکرین دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ باپ سرگوشی کرتے ہوئے: بیٹا، یہ مینیجر کی کال ہے، اس کو کہو کہ ابا گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ ہسپتال کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، ورنہ یہ مجھے دفتر بلا لے گا اور میری چھٹی ضائع ہو جائے گی۔ بیٹا حیرت سے: لیکن ابا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سچائی۔ باپ بات کاٹتے ہوئے: ارے میرے بیٹے، یہ جو پریکٹیکل لائف ہے نا، یہاں تھوڑی بہت سمارٹنیس دکھانی پڑتی ہے، بس تم وہی کرو جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت کمرے میں 2 گفتگویں ہو رہی تھیں، ایک وہ جو زبان سے ادا ہوئی یعنی نصیحت، اور دوسری وہ جو عمل سے دکھائی گئی یعنی حقیقت۔ بچے کے ذہن نے باپ کے پہلے جملے کو تو ایک آواز سمجھ کر بھلا دیا، لیکن دوسرے یعنی عمل کو ورلڈ ویو بنا لیا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر جب کسی مشکل میں ہوگا تو اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد نہیں آئے گی، بلکہ اسے وہ سمارٹنس یاد آئے گی جو اس نے اپنے آئیڈیل باپ کو کرتے ہوئے دیکھی تھی۔ ہم والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، قلم سے نہیں، رویوں سے۔ ملت ابراہیمی سے ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ اس لیے آج جو ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے ماں دینوں کا کی سیریز کا، اس کا عنوان ہے وراثت کی منتقلی، توحید، عمل اور مقصد کی وراثت۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گی، اور ان کے جوابات آپ نے چیٹ باکس میں یا میسج میں نہیں دینے، بلکہ اپنے پاس لکھ کر رکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے: اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کا نام لکھیں جو آپ نے کبھی خود سے کیا۔ کوئی بھی فیصلہ یاد کریں اور اس کا نام لکھیں جو کبھی آپ نے خود سے کیا ہو۔ یہ فیصلہ کرتے وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ میں آپ کو 3 آپشنز دے رہی ہوں۔ نمبر 1، میرا کتنا فائدہ ہے، اس کا اثر میرے ارد گرد کے لوگوں پر کیا ہوگا، کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے 3 کام ہیں جو دن بھر آپ کو مشغول رکھتے ہیں؟ کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے، ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں جو آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ اب آپ وہ والا کام کر رہی ہیں، وہی جس نے آپ کو سخت مشغول رکھا ہوا ہے، اور فون پر کوئی ارجنٹ میسج آ جاتا ہے۔ آپ اس وقت کیا کریں گی؟ نمبر 1، اپنا کام جاری رکھیں گی اور میسج اگنور کر دیں گی۔ نمبر 2، کچھ دیر کے بعد رسپانس کریں گی۔ نمبر 3، اپنا کام چھوڑیں گی اور پہلے اس میسج کا جواب دیں گی۔ سوال نمبر 3، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک مشین کی طرح جی رہے ہیں، روز ایک ہی روٹین،
या कोई मकसद भी है जिसको हासिल करने की कोशिश चल रही है रूटीन के अलावा? तो इनके जवाबात अपने पास नोट कर लीजिए। अब हम मिल्लत इब्राहिम पर आते हैं कि वो कौन सी वरासत है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल में मुंतकिल की। हम उस वरासत पर भी बात करेंगे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, किस तरीके से उस वरासत की झलक उनकी नस्ल में नजर आई, और फिर आज हम उस वरासत को लेकर कहाँ खड़े हैं। तो इन तीनों जावियों से हम इनको देखेंगे। तो जो आयत है जिसको मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, वरासत की स्टेटमेंट, वो सूरत अनाम की आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरत अनाम आयत नंबर 162 है। कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो सबसे पहले नजरिए हयात, नजरिए हयात को हम एक नाम देते आए हैं, वो है वर्ल्ड व्यू। और वो कौन सा है? तौहीद का। नजरिए हयात को हम अकीदा भी कहते हैं और वर्ल्ड व्यू भी। तौहीद का मतलब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं है, बल्कि उस एक को जिसका कोई शरीक नहीं, जिंदगी की हर तरजीह पर तरजीह देने का नाम है। प्रेफर अल्लाह ओवर ऑल प्रेफरेंसेस। इसी आयत में हमें तीन पिलर्स नजर आ रहे हैं, और वो पिलर्स कौन से हैं? पहला पिलर जो तौहीद का जिस पे बात हुई, वो हमें इस आयत में कहाँ नजर आया? आप देखिए इस आयत को गौर से, ये आपकी स्क्रीन पे है, और जो लोग व्हाट्सएप पे हैं मैंने उनको वो आयत भेजी हुई है, आयत नंबर 162, अला नाम। माइक प्लीज व्हाट्सएप वाले साथ साथ ऑफ करते जाएं, आप लोग कॉल कर रहे होते हैं और आपका माइक ऑन होता है। अच्छा जी, पहला पिलर तौहीद। अब यहाँ पे हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वरासत है उनको, तो उसको तीन पिलर्स पे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। पहला पिलर तौहीद का पिलर है, वो हमें इस आयत में कहाँ नजर आ रहा है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन में, कि सिर्फ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। यानी मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, वो मेरी जिंदगी का मरकज है, वो मेरी जिंदगी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और वो कौन है? वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो तमाम जहानों का रब है। ये है तौहीद। और इसका क्या फायदा है कि तौहीद इंसान को आजाद कर देता है। किससे? इंसानों के खौफ से, और मुख्तलिफ किस्म के और डर और खौफ जिनकी जंजीरों में इंसान जकड़ा होता है। और फिर इंसान जब उन जंजीरों से आजाद होता है तो दुरुस्त फैसला कर लेता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही वर्ल्ड व्यू था कि सिर्फ अल्लाह। इसी अकीदे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या दिया? नंबर एक, बंदों के डर से आजादी। नंबर दो, सवाल उठाने की हिम्मत। और नंबर तीन, बाप, कौम और बादशाह वक्त सबके सामने हक कहने की जरूरत। इस पिलर को, यानी तौहीद के पिलर को, अब हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल में कैसे ट्रांसफर किया। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। उनके फौत होने का वक्त है, और अपने 12 बेटों को वो अपनी फौत होने के वक्त एक वसीयत कर रहे हैं। सूरतुल बकरा की एक आयत मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस कौल अली बनी ही मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। जब इसने कहा अपने बेटों से कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसने पूछा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते ने, जो उनकी नस्ल से हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वरासत किस तरह अपनी नस्लों में ट्रांसफर हुई। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम इबादत करेंगे तेरे इलाह की और तेरे आबाओ अजदाद के, यानी इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के इलाह की, जो एक ही है, और हम तो इसी के मुस्लिम हैं। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों का भी वर्ल्ड व्यू तौहीद वाला था, और पोतों का भी। और ये नस्ल दर नस्ल किसी वाज के जरिए मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि अमल के मुजाहिरे से मुंतकिल हुआ है। अब देखिए इब्राहिम अलैहि, ये तो पोतों की बात हो गई ना, तो बेटे इसमें कवर हो गए। अब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते को देखते हैं। कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिस्र की जेल में बंद है। जेल के साथियों से क्या कहते हैं? सूरह यूसुफ की दो आयत 39 और 40 में आपके सामने रख रही हूं तर्जमा। मेरे जेल के साथियों, क्या बहुत सारे रब बेहतर हैं या अल्लाह जो अकेला और गालिब है? जिन चीजों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी। अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसका फरमान है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
आप तसव्वुर करें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 8 से 10 साल की उम्र के दरमियान में थे जब वो भाइयों के जुल्म का शिकार होकर मिस्र पहुंच गए। और जब वो मिस्र में जेल में डाले गए तो उस वक्त वो जवान हो चुके थे। मिस्र का मुशरिकाना माहौल और इखलाक बाख्ता माहौल, बल्कि वो भी उनको उनका उनका अकीदा, उनका वर्ल्ड व्यू नहीं भुला सका। ना अल्लाह को भूले हैं, ना अपने अब्बा व अजदाद को भूले हैं। सूरह यूसुफी की आयत नंबर 38, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। कहते हैं, और मैंने अपने अब्बा व अजदाद इब्राहिम और इसहाक और याकूब की पैरवी इख्तियार की है। यानी किस किस की पैरवी? अपने पड़दादा की, अपने दादा की और अपने बाप की पैरवी इख्तियार की है। तो ये वो स्ट्रॉन्ग बेस थी जो कि एक वालिद ने अपने बेटे को दी, वो भी रोल मॉडलिंग से, अमली मुजाहिरे से। अपने अंदर देख लेते हैं, क्या ये वर्ल्ड व्यू हम में भी मौजूद है? जुबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। एक सिचुएशन है, तसव्वुर करें कि किसी का बच्चा क्लास में फेल हो गया है या मुआशरे में नाकाम नजर आ रहा है, तो आपका या वालिदैन का रवैया उसके साथ क्या होगा? गुस्सा करेंगे? अगर गुस्सा नहीं करते तो परेशान होंगे, खौफ होगा, मायूसी आएगी, कैसी कैसी सोचें आएंगी। कौन इसको खिलाएगा, इसको कहाँ नौकरी मिलेगी, इससे कौन शादी करेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, खानदान के नाम पे बट्टा लग गया। ये सोच और फीलिंग्स क्या जाहिर करती हैं? कि हमने मुआशरे को, डिग्री को, करियर को और खौफ को अपना इला बना लिया है। ये है हमारा असल अकीदा। वो शायर कहता है ना, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। और इस पर मजीद सितम यह है कि अपनी इन फीलिंग्स का अपनी औलाद के सामने इजहार करके हम अपना वर्ल्ड व्यू उसमें भी डाल देते हैं। वो ऐनक जो मेरी आंखों पे लगी थी, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनवा कर मैंने अपने बच्चे को लगा दी, लो तुम भी जिंदगी को ऐसे ही देखो। वो पहला सवाल आपको याद है मैंने आपसे क्या पूछा था? आपने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लेते वक्त क्या सोचा था? मेरा फायदा, दूसरों पर असर या अल्लाह की रजा? अगर अल्लाह की रजा टॉप पर नहीं है, दूसरे नंबर पर ही है, तो ये बात तो फिर साबित है कि हमारा अकीदा तौहीद नहीं है, वो कोई और हो सकता है। तो कुछ कड़वे सवालात। क्या मैं और आप इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि मुआशरे के खौफ को बाहर फेंक कर सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में बिठा लें? लोगों के तानों और दूसरों के सवालों को नजरअंदाज करके सिर्फ अल्लाह की रजा को मकसद बनाएं? अगर नहीं, तो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर नहीं है। दूसरा पिलर है अमल। अमल, आयत नंबर 162 सूरह अल नाम, अगेन उसी आयत को हम बेस बना के चल रहे हैं। अमल क्या होता है? एक्शन। अकीदा क्या होता है? एक नजरिया होता है जो हमारे दिल में या दिमाग में होता है। तो अकीदा या वर्ल्ड व्यू वही सच्चा होता है जो अमल से जाहिर हो जाए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल अपने तौहीदी वर्ल्ड व्यू के ताबे था। उसी की खातिर सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि अपने शीरख्वार बच्चे को और बीवी को अरब के लकोदक सहरा में छोड़ा अल्लाह के हुक्म पर। यानी हनीफियत की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि किसी को कोई शक ना रहे। इस आयत को देखिए गौर से, आपको क्या अमल नजर आ रहा है? इसमें करने के काम क्या नजर आ रहे हैं? सलाती व नुसुकी, नमाज और कुर्बानी, ये काम है ना करने के। नमाज क्या है? अल्लाह से ताल्लुक का जरिया, लेकिन वक्त और रूटीन की कुर्बानी भी तो है। दिन में 5 मर्तबा हैया लल फलाह की आवाज मेरे सामने दो चॉइसेस रखती है, अल्लाह या मेरा काम, अल्लाह या मेरी तरजीहात, अल्लाह या मेरी चलती हुई रूटीन। और मैं कशमकश का शिकार होती हूँ। तो क्या हल निकाला मैंने इसका? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी ना, रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, यानी मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी नस्ल को भी। ये दुआ मांगी हमारे बाप ने। आप देखें हम कितनी पूरी कर रहे हैं इसको। फिर काबा की तामीर के मकासद में पहला मकसद इसको तौहीद का मरकज बनाना था, रहती दुनिया के इंसानों के लिए। और उसके बाद इकामत सलाह। नमाज क्या करवाती है असल में हमसे? कंफर्ट जोन तोड़वाती है हमारा। कंफर्ट जोन के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि वो जो कुएं का मेंढक वाली बात थी। कंफर्ट जोन तोड़वा देती है, अटैचमेंट छुड़वा देती है। हम दुनिया के कामों से इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जैसे हैया अल फलाह की आवाज आती है, हैया अल सलाह की पुकार आती है, हम छोड़ते हैं उस काम को और जाते हैं फिर नमाज की तरफ। गैब का तजर्बा करवाती है, यानी ईमान बिल गैब को मजबूत करती है। कौन है जिसके सामने झुक रहे हैं? नजर आता है कोई? नहीं। उस वक्त किसी की नहीं, बस अल्लाह की सुननी है। तो ये सब खसूसियात हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम में नजर आती हैं। इनकी जिंदगी हर छोटे बड़े इम्तिहान में अल्लाह को चूज करने की कहानी है। दूसरा अमल क्या है? कुर्बानी, नुसुकी। इसका मतलब सिर्फ जानवर कुर्बान करना नहीं है, बल्कि हर तरह का माल और जान भी कुर्बान करने का नाम है। अकीदा सिर्फ दिल में नहीं रहता, बल्कि हाथ पांव और जेब से भी जाहिर होता है। यानी मेहनत और माल किसकी राह में है? कुर्बानी में दिल से वाबस्ता उन बुतों को भी तोड़ना शामिल है जिनके बारे में हम पढ़ कर आए हैं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ اس آیت میں جھلکتا ہے جو ہم مسلسل پڑھتے چلے آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے تو اپنا چہرہ اس ہستی کے سپرد کر دیا ہے جو خالق ہے آسمانوں اور زمین کی، یکسو ہو کر، اور میں کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو اگلا سوال کہ کیا یہ لیگیسی جو ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں یہاں نظر آئی ہے، کیا ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوئی؟ یعنی عمل کے حوالے سے جو لیگیسی آپ نے پڑھی، تو کعبہ کی تعمیر میں اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور ان دونوں نے مل کر دعا مانگی تھی، کون سی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ نماز کی لیگیسی کہاں سے لی انہوں نے؟ اپنے باپ سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی قربانی۔ اور قربانی کی تو ایک اور بہت بڑی مثال ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اپنی قربانی ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا، کر گزری ابا جان، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو قربانی کی یہی لیگیسی آگے چلتی چلتی پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں آج اس عمل کے پورشن کو لے کر؟ ہماری نماز کیسی ہے؟ اگر موجود ہے اللہ کی توفیق سے، شکر ہے اس کا، تو خشوع اور خضوع سے خالی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا بھر کی سوچیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بس جسم موو کر رہا ہوتا ہے، زبان ہل رہی ہوتی ہے، لیکن دل اور زبان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا آپس میں۔ ورنہ تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ میجورٹی گھرانوں میں نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اگر ماں نمازی ہے تو باپ نہیں ہے، باپ ہے تو ماں نہیں ہے، اور بعض اوقات والدین اس بات کو ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ اولاد کو اس بات کی تربیت دیں۔ اور قربانی کا کیا حال ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے باوجود کوئی ہلتا بھی نہیں ہے، ایسے ایسے گھرانے بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری قربانی، اس کا کیا حال ہے؟ ویسے تو جیسے اوپر بات گزری نا کہ ہر لیول پہ قربانی چاہیے، ملت ابراہیمی تو یہی ہے، لیکن اگر ہم عید الاضحیٰ والی قربانی کا ہی چلیں جائزہ لے لیں تو سوال کیا نکلتا ہے؟ کیا واقعی یہ اللہ کے لیے ہے، یا آپس میں مہنگا جانور خریدنے کی ریس، یا گوشت کا ایک فیسٹیول، یا باربیکیو پارٹیز کی دعوتیں؟ نہ ہماری صلاح اللہ کے لیے رہ گئی، نہ قربانی، ہر چیز دکھاوے کی نظر ہو چکی ہے۔ یہ ہے ہمارے عقیدے کی عملی جھلک، جو کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آگے سے آگے منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں، سینہ بسینہ چل رہی ہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ یاد ہوگا آپ کو، آپ سخت مشغول ہیں، کوئی ارجنٹ میسج آ جاتا ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ رسپونڈ یعنی اگنور کریں گے، پوسٹ پون کریں گے، یا رسپونڈ کریں گے؟ یہ سوال اسی سیکنڈ پلر سے جڑتا ہے۔ کیسے؟ اذان کی آواز پر ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیا اذان ہمارے لیے ارجنٹ میسج نہیں ہے؟ فرض ہے نا۔ اور پھر قربانی، کیا ہم اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا سوشل میڈیا کا ٹائم اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، اور نہیں تو پھر دعویٰ چیک کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے۔ تیسرا پلر ہے مقصد۔ اس آیت کی روشنی میں، یہ جو آیت ہے وہی 162 سورۃ الانعام، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کون سے الفاظ ہیں جو مقصد کو ظاہر کر رہے ہیں؟ محیای و مماتی، یعنی کہ میرا جینا اور میرا مرنا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی تو ایسے ہی چلتی رہی ہے اور چلتی بھی رہے گی، ہم نے اس کو کیا چیز حاصل کرنے کا مقصد بنایا؟ کیا کوئی عظیم مقصد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں توحید کا پیغام، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، شرک کا خاتمہ۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ہجرتیں کی، کعبہ کی تعمیر کی، مکہ کو اس سے پہلے اپنی اولاد سے آباد کیا، اور حج کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد آنے والی نسلوں کی بھلائی تھی، اس لیے انہوں نے دعا مانگی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں کہ ہمارے رب ان میں، یعنی ان میں کن میں؟ انہی مکہ والوں میں، خود انہی میں سے ایک رسول اٹھانا جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور پھر بستر مرگ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ البقرہ کی آیت نمبر 132، معافی چاہتی ہوں۔ اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور موت کے وقت کی گئی وصیت انسان کی پوری زندگی کے عقیدے کی ترجمان ہوتی ہے۔
ورنہ اگر باپ بزنس مین ہے تو وہ کیا وصیت کر کے مرے گا اپنے بچوں کو؟ ظاہر بزنس مال کے بارے میں وصیت کرے گا، ورنہ اور بھی بہت ساری طرح کی وصیتیں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ مت مرنا مگر اس حال میں کہ تمہیں موت آئے اور تم مسلمان، کہتے ہیں کوئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ ہمارا عقیدہ کتنا کوئی سنسیئر ہے ہمارا، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی ایک پیرنٹ ہے اور پوری زندگی اس نے کاروباری معاملات ہی کی تلقین کی ہے اپنے اپنے بچوں کو، اور مرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی اللہ کی یاد کرواتا ہے یا یہی والی وصیت کرتا ہے، تو بچے کیا سمجھیں گے؟ موت کے وقت ابا جی کا دماغ ٹھیک نہیں رہا اس لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ پہلے سے لے کے چلنے والی بات ہے، اور یہ عمل سے آئے گی، خالی باتیں کرنے سے نہیں آئے گی۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا پلر ہے مقصد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کیسے نظر آتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے مقصد کو عرب کے علاقے میں عام کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے میں، اور پھر حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل کا ایک آپ نے دیکھیں نبوت کا ایک بہت ہی لمبا سلسلہ چلا۔ تو سب جو ہے وہ توحید ہی کے پرچار تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ایک جملے میں لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا جینا کس کے لیے ہے؟ اور کون کون سی چیز نہ ملے تو ہم مرنے لگتے ہیں؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امت محمدی اور جو جس میں ہم شامل ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی سروس کے لیے بنائی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ مقصد ہے ہمارا۔ دیکھ لے کہاں پہ جا رہا ہے، کیا کیا اسیسمنٹ ہے ہماری۔ وہ تیسرا سوال یاد ہے آپ کو؟ مشین والی زندگی بمقابلہ مقصد والی زندگی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک مشین والی ہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ پورا دن کام کیا، لدے رہے، گھر آئے واپس تو آج کیا کھائیں گے، کیا پکایا، کیا دیکھیں گے، کہاں جائیں گے؟ کیا یہ مقصد ایسا ہے جو نسل در نسل فخر کے ساتھ منتقل کیا جا سکے؟ سورہ محمد آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور جس طرح جانور کھاتے ہیں اسی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک ٹرائنگل سجیشن ہے آپ کے لیے، آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، کوئی رد عمل دینے سے پہلے، کوئی ترجیح طے کرنے سے پہلے یہ ٹرائنگل سامنے رکھیں اور 3 سوال پوچھ لیں اپنے آپ سے۔ کیا یہ میرے عقیدے سے میچ کرتا ہے؟ توحید۔ کیا میرا عمل واقعی اس کی ترجمانی کرتا ہے؟ کیا ہے میرا عمل؟ کیا واقعی یہ میرے ورلڈ ویو کی ترجمانی کر رہا ہے؟ اور پھر آخر میں، کیا یہ مجھے میرے اصل مقصد کے قریب لے کر جا رہا ہے، یعنی محیا یا وہ مماتی والی بات؟ تو ہم تو خوف میں جیتے ہیں کل کیا ہوگا، اور کیوں ہے یہ خوف؟ اس مادیت پرستی کی زندگی کی وجہ سے جو ہم نے اختیار کر لی ہے، یہی خوف پیدا کرتی ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ ایسے میں اگر اللہ یاد بھی آ جائے تو ہم اس سے دعائیں بھی اسی طرح کی مانگتے ہیں کہ کل کا خوف ختم کر دے، یا چیزیں اور دنیاوی سہولیات ہی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والدین، وہ ٹیچرز بنائے کہ جن کے بچے باتوں سے نہیں سجدوں سے دین سیکھیں۔ تو مقصد کیا ہونا چاہیے پھر ہمارا؟ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گئی رب العالمین کے سامنے۔ حکم کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے جب میں فرما برداری میں نے اختیار کر لی۔ اور ہے کیا مقصد؟ یہ کڑوا سچ ہے، ہمیں مکہ کی مٹی اور پتھر تو بہت پسند ہیں، عمرے اور حج تو ہم بہت شوق سے ادا کرتے ہیں، لیکن وہ ابراہیمی روح وہ کہاں گئی؟ اپنے مشن سے ہماری وفاداری کہاں ہے؟ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث کہلانے کے لائق ہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر توحید، عمل یا مقصد سیکھتی ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو سوال وہی جو ہم آخر میں پوچھتے ہیں، ماں دینو کا، تو کیا ہے تمہارا دین؟ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔